معزز محترم، کیا کر رہے ہیں ہم؟ شادی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس ایک سنت کو ادا کرنے میں، سنت کی ادائیگی کرنے میں ہر وہ حرام کام آج شادی میں ہو رہی ہے۔ معزز محترم، سب سے پہلے آپ اس کلپ کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جس شادی میں ڈی جے بج رہا تھا وہ نکاح کرانے سے منع کر دیا۔ ہاں بالکل، ہم تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شادی میں ڈی جے ہوگا، جس شادی میں ضرورت سے زیادہ خرچہ کیا جائے گا، جس شادی میں ضرورت سے زیادہ روشنی کری جائے گی، جس شادی میں انوائرمنٹ کا دھیان نہیں رکھا جائے گا، جس شادی میں غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا، اس شادی کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارا بس چلے تو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم تو سرکار سے بھی کہتے ہیں قانون بننا چاہیے۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ شادیوں کو بگ فیٹ ویڈنگز کر رہے ہیں اور غریب کا مذاق اڑ رہا ہے، غریب کو پینے کا ٹھیک ٹھاک پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ شادیاں اتنے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تجھ کو احتشام کے ساتھ اتنا سجا کے کرتے ہیں۔ آپ غریبوں کے بارے میں کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کیسا ملک بنانا چاہتے ہیں، کیسی دنیا چلانا چاہتے ہیں؟ معزز محترم، ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے، جو کلپ ابھی آپ نے دیکھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی کو عام کیا جائے اور فضول خرچی نہ کیا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ سرکار سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ شادی کو عام کیا جائے۔ معزز محترم، میں تو آپ کو بتاؤں کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کو عام کرو، شادی میں کوئی فضول خرچی نہیں۔ نکاح کو عام کرنے کے لیے کہا، اور نکاح کو عام کرنا چاہیے۔ معزز محترم، شادی ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی سنت ہے جس کو عمل کرنے کے لیے کوئی حرام کام نہیں کرنی چاہیے۔ آج ایک سنت کی ادائیگی میں ہم بہت سارے حرام کام کر بیٹھتے ہیں۔ معزز محترم، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک سنت کو ادا کریں۔ سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم حرام کام کر رہے ہیں، جس سے اللہ کو راضی کرنے چاہ رہے تھے لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ معزز محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کو عام کرے۔ اگر آپ کی لڑکی بالغہ ہو چکی ہے، آپ کا لڑکا بالغ ہو چکا ہے، تو آپ شادی کرنے میں دیر نہ کریں، نکاح کروانے میں دیر نہ کریں۔ اور سرکار نے جو آئین لگایا ہے کہ لڑکا ہو تو 21 سال، لڑکی ہو تو 18 سال، اپنی بیوی کی حقوق کو پہچاننے کے لیے اس کی عمر کافی ہوگی۔ معزز محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا لڑکا بالغ ہو چکا ہے اور اگر کہیں زنا میں مبتلا ہے تو قسم خدا کی اللہ آپ کے گریبان پکڑے گا۔ تو آپ کی لڑکی اگر بالغہ ہو چکی ہے اور اگر کہیں زنا کے راستے تک پہنچ چکی ہے، خدا نہ خواستہ معزز محترم، اللہ آپ کے گریبان پکڑے گا اور کہے گا تم اس کے ولی تھے، تم اس کے ماں باپ تھے، تم کیوں اپنی بیٹی کو زنا سے بچایا نہیں ہے؟ تو میری بات کو سنیں، اور جلد کا لڑکا بالغ ہو چکا ہے تو آپ نکاح کرا دے، آپ شادی کرا دے، تاکہ اللہ کے رسول کی سنت کو ادا بھی ہو جائے اور آپ کی لڑکی، آپ کا لڑکا گناہ سے بچے رہے۔ معزز دکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے آپ اس کلپ کو دیکھیں۔ 12/2021 بروز سنیچر سرزمین ہڑہا کبولی میں ایک عام میٹنگ کی گئی، جس میں تمامی علماء اہل سنت اور تمامی حاضرین کی موجودگی میں یہ طے کیا گیا کہ جس شادی میں ڈی جے اور ناچ گانا آتش بازی ہوگی، اس میں کوئی بھی گاؤں کے قاضی صاحبان نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور جس نے بھی ڈی جے اور ناچ گانا کیا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی صورت میں قاضی صاحب کسی کے دباؤ میں نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر کسی قاضی صاحب نے پڑھا دیا تو تمامی اہل سنت کے ماننے والے ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں جو رات میں جگہ کرتی ہیں، اس میں ناچ گانا کرتی ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اس کی بھی پابندی کریں۔ جو رات میں ناچتی ہیں گاتی ہیں، اس کی بھی پابندی کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے، اگر صرف شادی میں صرف اور صرف آپ مائک لے کر کے آ سکتے ہیں،
जिसमें ना शरीफ और तकरीर की जा सकती है, डीजे लाना ही उसमें नाजायज़ है। जो वीडियो अभी आपने देखा, जो क्लिप अभी आपने देखा, इसमें एक मैसेज मिलता है दोस्तों कि हर गांव में, हर मोहल्ले में इसी तरह कानून होनी चाहिए कि अगर किसी के घर में डीजे बजेगा, किसी के घर में अगर नाच गान होगा, अगर नाच और बाजा होगा, तो कोई आलिम दीन उसके घर में खाना नहीं खाएगा, कोई काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो दोस्तों कसम खुदा की कोई ये ज़रूरत करेगा ही नहीं कि अपने घर में, अपनी लड़की की शादी में, अपने लड़के के शादी में डीजे बजाए, गाना बजाए। दोस्तों ये हराम काम है और हराम काम से बचने के लिए हमारे नबी ने बहुत ताकीद की है, इसीलिए हराम काम से हमें बचनी चाहिए। दोस्तों आज देखेंगे, आज इस तरह रस्म रिवाज बनता जा रहा है, कहीं हल्दी का रिवाज बनता जा रहा है और बहुत सारे रिवाज। ये मान लीजिए कि ये बहुत अहम है, ये फर्ज के करीब है, नाउज़ुबिल्लाह, ये कुछ नहीं है, ये हराम काम है और इसमें इतनी ताकीद के साथ करते हैं, इतने खुलूस के साथ करते हैं ताकि मान लीजिए अगर ये काम ना हो तो शादी नहीं होगी, निकाह नहीं होगा। अज़ीज़ मोहतरम, बहुत बुरी बात है। हमें अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को ये ताकीद करनी चाहिए कि हराम है, ये काम ना किया जाए और शादी को आम किया जाए, सुन्नत को सुन्नत के एतवार से मनाया जाए, सुन्नत के एतवार से उसकी पालन की जाए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शादी सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत को सुन्नत के एतवार से मनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ये करूँगा कि हम तमाम मोमिन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट कीजिएगा। मिलते फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।